جب گورنمنٹ یہ کہتی ہے نا بچے زیادہ پیدا کر رہے ہو وسائل کم ہے، تو یہ دنیا میں اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہے کوئی. نہ زمین میں اسپیس کی کمی ہے آبادی کو جگہ دینے کے لیے، اور نہ ہی وسائل کی کمی ہے آبادی کو کھلانے پلانے کے لیے. یہ دنیا میں دو جھوٹ بولے تھے انگریزوں نے، اب انہوں نے اس جھوٹ سے رجوع کر لیا ہے، لیکن ہمیں وہی پرانے جھوٹ میں ڈالا ہوا ہے. اب دیکھو، ایک اچھے بھلے مولانا تو نہیں ہے، ڈاکٹر ہیں، وہ بات کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اسپیس اتنی ہے اور آبادی ہے تقریباً 24 کروڑ ہے نا، آبادی تقریباً 24 کروڑ، اسپیس اتنی ہے، آبادی 24 کروڑ ہے. بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں، بڑے سمجھدار، لیکن فیملی پلاننگ والوں نے نا سبھی کو دماغ کی چولیں ہلا دی ہیں، اتنا پروپیگنڈا کیا کہ سبھی ہل گئے ہیں اس میں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس اسپیس اتنی ہے اور آبادی 24 کروڑ، اور آسٹریلیا کے قریب ایک ملک ہے، کون سا ملک ہے یار آسٹریلیا کے قریب، بڑا زبردست ملک ہے، نیوزی لینڈ. ہاں، نیوزی لینڈ کی آبادی 2 کروڑ ہے اور اسپیس اتنی ہے جتنی پاکستان، یعنی اسپیس اتنی ہے اور آبادی صرف 2 کروڑ، اور ہمارے یہاں اسپیس نیوزی لینڈ جتنی اور آبادی 24 کروڑ. ہو کتنی آبادی ہو گئی. کبھی بھی کسی چیز کو اس طرح سے کمپیئر نہیں کیا جاتا، سمجھ رہے ہو؟ یہ ایسے جیسے 1000 کلومیٹر کی اسپیس ہو، 1000 کلومیٹر کی اسپیس ہو، اور اس میں 100 بندے رہ رہے ہوں، اور آپ کہیں 1000 کلومیٹر کی اسپیس میں 100 بندہ رہ رہا ہے، اور وہ صرف 500 کلومیٹر کی اسپیس ہے، اس میں 200 بندہ رہ رہا ہے. ابے 500 کلومیٹر میں بھی 200 بندہ بہت کم ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ؟ یعنی آپ جس ملک سے کمپیئر کر رہے ہو نا، اس کے لحاظ سے ٹھیک ہے 2-2.5 کروڑ کی آبادی بہت کم ہے، تو 24 کروڑ کی آبادی بھی پاکستان کے لحاظ سے کم ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس اسپیس 24 کروڑ کے حساب سے بھی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ اسپیس ہے. تو جب بھی کیلکولیٹ کیا جاتا ہے نا، کسی کے مقابلے میں نہیں کیا جاتا. اور آسان مثال، کھانے پینے کی مثالیں زیادہ لوگوں کی سمجھ میں آتی ہیں. دیکھو، ایک جگہ 100 آدمیوں کو بلایا اور دیگیں تیار کی ہیں 100 دیگیں 100 بندوں کے لیے بہت ہیں یا نہیں ہیں؟ اور ایک جگہ بلایا 10 آدمیوں کو، ان کے لیے دیگیں تیار کی 200، یہ بھی بہت ہیں. کیا خیال ہے؟ اب کہہ رہے 10 آدمیوں کے لیے 200 دیگیں ہیں، اور یہاں پاکستان میں صرف 100 آدمیوں کے لیے 100 دیگیں ہیں. تو بھائی وہ 10 کے لیے 200 بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن 100 کے لیے بھی 100 بہت زیادہ ہیں. تو 24 کروڑ کی آبادی پاکستان میں کم ہے یا زیادہ؟ اسپیس کے، کیونکہ وہ تو اسپیس ہی کر رہے ہیں نا کہ دیکھو رقبہ برابر ہے اور آبادی کئی گنا زیادہ ہے، تو اس سے کیا ہو گیا؟ رقبہ زیادہ برابر ہے، آبادی زیادہ ہے. آپ یہ دیکھو کہ اس رقبے میں آبادی سما سکتی ہے کہ نہیں سما سکتی. یہ کیلکولیشن آپ لوگوں کے سامنے پیش کرو کہ پاکستان کا رقبہ اتنا ہے، آبادی اتنی ہے، تو فی بندہ اتنا رقبہ آ رہا ہے. آپ جب کیلکولیٹ کرو گے فی بندہ اتنا آ رہا ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. ابھی برساتی مینڈکوں کی طرح بھی بچے پیدا کرو گے نا، ملک بھرنے والا نہیں ہے. یہ میں اسپیس کی بات کر رہا ہوں، اسپیس کی. ایک بلوچستان ہی کو دیکھ لو، پورا کنٹری آپ کا پنجاب، KPK، سندھ سمیت پورا کنٹری صرف ایک بلوچستان میں بڑی لگژری لائف گزار سکتا ہے، اگر صرف ایک بلوچستان میں اتنی اسپیس ہے. کراچی سے حیدرآباد کبھی سفر کیا ہے آپ نے؟ اسپیس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا آپ کو. کوئی آلو پیاز ٹماٹر کی لہلاتی فصلیں نظر نہیں آئیں گی یہاں پہ آپ کو. اسپیس ہی اسپیس ہے. پھر آپ ٹھٹھا کی طرف جاؤ، اسپیس ہی اسپیس. آپ ٹنڈو اللہ یار جاؤ، اسپیس ہی اسپیس. اتنی اسپیس ہے کہ پاگل ہو جاؤ گے آپ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو لیکن یہ فیملی پلاننگ والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، جب اسپیس کی بات میں مار کھاتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں خالی اسپیس تھوڑی چاہیے، وسائل بھی تو چاہیے. فوراً کیا کہیں گے یہ بھائی؟ جب وہ آ گئے دولہا، ابے دولہا کو ہم اسپیس کے چکر میں کیوں بیڑا غرق کریں، پہلے ان کا نکاح پڑھا دیں. جہاں سے ہم نے بات ختم کی تھی روکی، وہیں سے انشاءاللہ میں کنٹینیو کروں گا. خالی اسپیس ہمیں نہیں چاہیے، وسائل بھی تو ہوں. کیا خیال ہے؟ زرعی زمینیں وہ رہائش گاہوں میں تبدیل ہو رہی ہیں، اور آم کے باغات کٹ رہے ہیں، وہاں لوگ گھر آباد کر رہے ہیں. تو یہ تو لوگ ہی لوگ ہوں گے. آم کہاں سے کھاؤ گے؟ گندم کہاں سے کھاؤ گے؟ یہ بھی ایک، یہ پلٹا کھاتے ہیں، اس طرف جاتے ہیں. میں بھی اس طرف آنے والا ہوں، پہلے آپ کی شادی ہو جائے.
کہاں سے آئے ہیں؟ 11 سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کوئی دولہا ہے؟ بس ایک ہی ہے اصل میں. ٹھیک. اور بھائی ایک دولہا اور ہے. دیکھو یہ صرف اسلام کا حسن ہے. اتنی نوجوان ماشاءاللہ نکاح کرتے ہیں اور ایک ایک دن میں اتنے نکاح ہوتے ہیں. چرچ ترس گئے ہیں عیسائیوں کے چرچ. اور یہ تو وہ نکاح جو مسجد میں ہو رہے ہیں, جو شادی ہالوں میں ہو رہے ہیں, وہ اس کے علاوہ ہیں. یورپ امریکہ میں تلاش کرو چراغ لے کے کوئی بندہ شادی کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا تمہیں. ہندوستان میں بھی بیڑا غرق ہو گیا. وہ پنڈت کبھی آگ کے گرد گھمایا کرتے تھے, یہ کلچر بھی آہستہ آہستہ ختم. اور 20-30 سال میں تو پنڈت تلاش کر رہا ہوگا کوئی بندہ ملے کوئی شادی کرنے کے لیے. پنڈت جی چرچوں میں بھی ختم. فیملی سسٹم صرف ایک کس کا باقی رہ گیا ہے؟ دوسرے درجے میں سکھوں کا, پہلے درجے میں کس کا ہے؟ مسلمانوں کا. تو اس لیے یہ ہماری سوسائٹی کا ایک حسن ہے. 2 دانت کا بندہ ہوتا ہے شادی کر لیتا ہے. بکرے 2 دانت کے ہوتے ہیں شادی ہو جاتی ہے. ہمارے 38 دانت کے بھی شادی نہیں, عقل داڑے نکل کے ٹوٹ چکی ہوتی ہے, پھر بھی نہیں ہو رہی ہوتی. تو یہ ہماری سوسائٹی کا ایک حسن ہے. الحمدللہ جوان دولہے آ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے ان کے چہروں کو دیکھ کے کہ اور ان کی شادیاں بھی کم بختوں کی ان لوگوں کی. دیکھو کبھی یوٹیوب پہ ان کی کوئی شادی کی تقریب دیکھو, اتنا بڈھے سے دولہے, دلہنیں بھی بڈھی سی. تو ہمارے یہاں ینگ عمر میں لوگ شادی کرتے ہیں, بچے بھی پیدا ہوتے ہیں, فیملی بناتے ہیں, لائف کو انجوائے کرتے ہیں. یہی عمر ہے میرے بھائی. بتاؤ کسی پنڈت کو دیکھا اتنے نکاح پڑھاتے ہوئے کبھی ہیں؟ ابھی اس اتوار کو 7 نکاح پڑھائے ہیں ایک ٹائم پہ, ہول سیل کے حساب سے نمٹایا ہے 7 گواہوں 7 دولہاؤں کو. اس سے پہلے بھی پتہ نہیں 6-7 نکاح تھے جمعے کو, 7-7 8 ایک ٹائم پہ نکاح ہو رہے ہوتے ہیں. رائے جاؤ نا تبلیغی اجتماع میں, دیکھا ہے عصر کے بعد دے دنادن نکاح 15 20 نکاح ایک ٹائم پہ. تو یہ ہماری مسجدوں میں ہو رہا ہے. کوئی ہوتا ہے چرچوں میں ایسا؟ کوئی ہوتا ہے مندروں میں؟ تو یہ اسلام کے زندہ ہونے کی علامت ہے. زندہ مذہب کون سا ہے؟ اسلام ہے. تبھی اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے. باقی حساب ختم ہو رہا ہے حساب کتاب. اور ظاہر ہے جب نکاح مسلمانوں میں ہو رہے ہیں تو نسل بھی کس کی بڑھ رہی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ تو اس لیے میں اسلام دشمنوں سے کہتا ہوں تم جتنی اسلام کے خلاف تبلیغ کرو کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. ایک بندہ 19 پیدا کر رہا ہے یار, تم کیا کرو گے؟ یعنی تم کتنے لوگوں کو غیر مسلم بنا دو گے؟ تم کتنے بھٹو مارو گے؟ ہر گھر سے بھٹو وہ کہتے ہیں نا پیپلز پارٹی والے. میں ملاوی جا رہا تھا, ملاوی میں عیسائی مشنریاں بہت کام کر رہی ہیں. میرا بہت دفعہ سفر ہو چکا ہے ملاوی کا, افریقہ میں کنٹری ہے نا. تو جب بھی جہاز میں جاؤ عیسائی مشنری کے کچھ لوگ ملتے ہیں جو عیسائیت کی تبلیغ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. کر رہے ہیں, ان کا مذہب ہے, وہ کریں جو ان کی سمجھ میں آتا ہے. لیکن میں سوچتا ہوں یہ بیچارے اپنی محنت ضائع کر رہے ہیں. یہ بیچارے کیا کر رہے ہیں؟ محنت برباد کر رہے ہیں. کیونکہ ان لوگوں کے یہاں شادی بھی دیر سے ہوتی ہے, بچے بھی ایک آدھی ہوتے ہیں. میں صرف ملاوی میں ایک دورہ کر کے آتا ہوں اور اسپیڈ ان کی ڈبل کروا دیتا ہوں. 4 شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں, 2-4 میرے بیانات ہوتے ہیں اور وہ 2-2 3-3 شادیاں کرنا شروع کرتے ہیں, بچے پیدا کرتے ہیں. اب عیسائیوں نے 1 سال محنت کر کے فرض کر لو 500 لوگوں کو عیسائی بنا دیا. وہاں مشنریوں نے کروڑوں روپے ان کے خرچ ہوئے وسائل پہ. ہم نے کیا کیا؟ اسپیڈ تیز کروا دی اور 1 سال میں 5000 بچے زیادہ پیدا ہو گئے. وہ مسلمان ہی پیدا ہوں گے نا, ہمارے بیان تو مسلمان ہی سنتے. تو پلڑا کس کا بھاری ہوگا؟ مسلمان ہوگا. جو مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ ہوتا بھی بڑا پکا ہے. ہوتا بھی کیا ہے؟ پکا. جو کنورٹ ہوا ہے اس کا کیا بھروسہ ٹرنا منجے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, ہمیں پنجابی, ہمارے حضرت تھے پنجابی نا, مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی, تو کہتے تھے ہمیں بچپن میں پنجابی میں کتاب پڑھائی جاتی تھی سوال جواب کی شکل میں. اس میں تھا کہ جب جے کوئی پوچھے توڑا ایمان کھلوتا ہے کہ بیٹھا, بیٹھے کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ بیٹھا ہی کہتے ہیں. توڑا ایمان کھلوتا ہے کہ بیٹھا, تو اسے بولو بیٹھا ہے. کھلوتا ہوگا تو کہیں ٹرنا بن جائے. بیٹھے ہوئے آدمی کے لیے جانا مشکل ہے نا, کھڑا ہوا آدمی تو کہیں بھی چلا جائے. تو جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اس کا بہت مضبوط ہوتا ہے وہ, کیونکہ ایک تو اسلام اس نے بچپن سے ہی دیکھا ہے نا, اس کے دل میں جو اسلام کی محبت ہوتی ہے. جو کنورٹ ہوا ہے وہ بعض مضبوط بھی ہوتے ہیں, بعض ڈھیلے بھی ہوتے ہیں. تو اب وہ عیسائی مشنری نے ملاوی میں محنت کی, 1 سال میں 500 لوگوں کو مسیحی بنا دیا, مسیحی مشنریوں نے. اور ہم نے وہاں جا کے کیا کیا؟ اسلام کے مطابق, اسلام کا ایک حکم ہے نا یہ کہ بھائی نکاح کرو, نسل بڑھاؤ, اور مسلمان کر بھی رہے اس پہ عمل.
ہم نے بھی الحمدللہ مسلمان ہونے کے سلسلے میں اس پر عمل کیا ہے. تو پلڑا کس کا بھاری ہوگا؟ مسلمان ہوگا. تو میں عیسائی مشنریوں سے کہتا ہوں آپ ٹھیک ہے آپ کا مذہب کہہ رہا ہے آپ کو جو سمجھ میں آئے کریں, لیکن حاصل ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے, وسائل خرچ ہوں گے, اسپیڈ کس کی زیادہ ہے؟ آپ تبلیغ کر رہے ہو, اتنا ٹائم لگے گا, اتنا محنت لگے گی, آپ لوگوں کو نسل بڑھانے کی ترغیب دو, پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. لیکن وہ ترغیب دے نہیں سکتے. بالفرض وہ ترغیب دیں گے بھی تو ایک بیوی سے دیں گے نا. ان کے مذہب میں 2 شادیاں ہی نہیں ہیں. ایک بیوی سے 19 تو پیدا نہیں ہو سکتے, ورنہ بیوی کا تو بیڑا مر جائے گی وہ. کیا خیال ہے؟ تو آپ کے پاس تو سیکنڈ کا آپشن ہی نہیں. اسلام نے 1400 سال پہلے سوچ لیا تھا بھائی کہ مسلم امہ کو بڑھانا ہے. تو اسلام نے 1400 سال پہلے بھائی یہ شادی جن کی ہو رہی ہے وہ دوسری کی یہ بھی بات نہ کریں. ابھی نہیں ان کے سامنے نہیں, وہ بھی دلہن کی خوشیوں پہ پانی نہ پھیریں. میں شادی کی مجلسوں میں یہ 2 شادیوں پہ بیان نہیں کرتا, بیچاروں کو خوش ہونے دو نا. تو لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ وہ ملاوی میں نے ان لوگ سے بولا کہ بھائی تم لوگ اپنا ٹائم برباد کر رہے ہو عیسائی مشنریوں سے, اسپیڈ کس کی زیادہ ہے؟ اسپیڈ ہماری زیادہ ہے. اور میرے دورے پہ پابندی لگاؤ یہاں پر افریقہ, میرے دوروں پر پابندی. وہ مجھے سب سے زیادہ مزہ افریقہ میں آتا ہے, دیسی ماحول ملتا ہے وہاں, بڑا مزہ کا ملک ہے افریقہ. جس کنٹری میں بھی جاؤ بڑا مزہ آتا ہے افریقہ میں, دیسی لوگ ہیں, دیسی ماحول ہے, آرگینک چیزیں ہیں, یوریا کے بغیر. تو خیر, تو اس لیے یہ جو اسپیس اور یہ سب باتیں ہیں نا, یہ میں 2-4 جملوں کی بات تھوڑی سی رہ گئی ہے وہ میں کر لیتا ہوں. یہ ان بیچاروں کا نکاح میں تاخیر ہو رہی ہے, اور آپ جا کے 2 شادیوں کی باتیں نہ شروع کر دینا. خدا کے بندو ابھی جاؤ دلہن کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کرو. میرا بتاؤ ہی نہیں کہ مفتی صاحب کے بیان میں بیٹھتا ہوں کبھی میں. اچھا, وہ بیچاری ابھی سے ڈپریشن میں نہیں چلی جائے. وہ پوچھے مفتی طارق میں کیا, کون مفتی؟ وہی جو شادیاں کرتا رہتا ہے, اس کے علاوہ اس کو آتا کیا ہے؟ وہ خوش ہو جائے گی. ہر بات ہر موقع پہ کہنے کی نہیں ہوتی. میں نکاح پڑھا رہا ہوتا ہوں, لوگ مجھے کہتے ہیں شادی پہ بیان کرو. میں کہتا ہوں لڑکی کے ابا نے یہیں کوٹ دینا ہے دلہا کو. چلیں بھائی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصعب صدیقی, یہ نام الٹا لکھا ہوا ہے, معصب لکھا ہوا ہے بھائی. آئی ڈی کارڈ کے مطابق نام لکھا کریں, اس میں بعد میں بڑی مصیبت ہوتی ہے, پھر رجسٹرڈ نہیں ہوتا. یہ مصعب ہے نا, سواد پہلے ہے, میم عین سواد نہیں ہے. نام مصعب میں میم سواد عین با ہے, اس کو صحیح کر دیں. CNIC میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے, عین پہلے ہے. بہرحال اس کو چیک کر لینا بھائی, یہ بعد میں مسئلہ بنتا ہے. تو میں آپ کو میم سواد ہے نا, اس کو صحیح کر کے میں سائن کر رہا ہوں, اس کو صحیح کر دینا. مصعب صدیقی ول محمد وسیم صدیقی. دلہن کا نام ہے حدیقہ خان بنت نعیم خان, اور 50,000 روپے مہر ہے. دلہن کے وکیل کون ہیں؟ آپ نے اجازت دی کہ میں حدیقہ خان بنت نعیم خان کا نکاح 50,000 مہر میں مصعب صدیقی ول محمد وسیم صدیقی سے کروں, اجازت ہے جی؟ اچھا جی. فرقان الحق ول شمیم الحق. عشاء عارف بنت محمد عارف, یہی نام ہے دلہن کا. مہر 1,00,000 روپے. دلہن کے وکیل, آپ نے اجازت دی کہ 1,00,000 مہر میں عشاء عارف بنت محمد عارف کا نکاح فرقان الحق ول شمیم الحق سے کروں, اجازت ہے جی؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال
وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب فرقان الحق آپ ہیں نا؟ جناب فرقان الحق ول شمیم الحق، میں نے 1,00,000 روپے مہر میں آپ کا نکاح عشاء عارف بنت محمد عارف سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ قبول ہے. جزاک اللہ جی. مصعب صدیقی ول محمد وسیم صدیقی، میں نے 50,000 روپے مہر میں آپ کا نکاح حدیقہ خان بنت نعیم خان سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ قبول ہے. ماشاءاللہ. دعا کریں جی اللہ تعالیٰ برکت دے دونوں نکاحوں میں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ان دونوں نکاحوں کو اپنے دربار میں قبول فرما. ان نکاحوں کی برکتیں ان دونوں جوڑوں کو تا دم حیات نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں جوڑوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا، محبتوں کا، برکتوں کا ذریعہ بنا. ہر طرح کے شر فساد سے دونوں کے خاندانوں کی حفاظت فرما. جس کی جو جائز مراد ہے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے بھائی آپ دونوں کو ماشاءاللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ مبارک. ایک سیلفی میرے ساتھ ہو جائے بھائی کی. جلدی 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 سے دبا دیں، جلدی سے بٹن دبا دیں. اس کے پاس موبائل ہے بھائی. چلیں اس میں آ گیا نا؟ اس میں نہیں آیا؟ ابے اس کیمرے میں نہیں آیا. نکاح ریکارڈ نہیں کیا آپ نے؟ جلدی 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 اسپیڈ 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 دبا دو دبا دو. چلیں 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 آ جائیں آپ آ جائیں بھائی، آ جائیں بھائی آ جائیں. اللہ مبارک کرے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کہاں رہتے ہیں؟ اچھا ہمارے گاؤں کے ہی ہیں اس کا مطلب ہے. چلیں بھائی مجھے سوال جواب کی. اچھا بھائی آپ لوگ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیں، سائڈ پہ ہو جائیں. سوال رہ گئے ہیں. کیا جائے نماز میں کپڑا استری کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں. اس بہانے جائے نماز کی بھی استری ہو جائے گی. مفتی صاحب وتر کی نماز میں جو دعائے قنوت حنفی حضرات پڑھتے ہیں اس کی جگہ وہ والی پڑھ سکتے ہیں جو اہل حدیث حضرات پڑھتے ہیں؟ دونوں دعائیں حدیث سے ثابت ہیں. اللہم انا نستعینک والی بھی، اللہم اہدنا فیمن ہدیت والی بھی. اور ان میں افضل ہمارے نزدیک اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک، یہ افضل ہے. جائز وہ بھی ہے کیونکہ حدیث سے ثابت ہے. باقی یہ افضل کیوں ہے اللہم انا نستعینک والی، اس پر میں ایک کلپ پورا دلائل سے ریکارڈ کروا چکا ہوں. وطر کا طریقہ جو میرے کلپ ہے مدلل ریفرنسز کے ساتھ، تو اس میں پورے دلائل میں دے چکا ہوں. وہ کلپ دوبارہ سن لیں، دیکھ لیں آپ. فرض نماز قضا ہو جائے اور دوسری نماز کا وقت داخل ہو جائے تو پھر پہلے قضا نماز پڑھی جائے جبکہ جماعت جانے کا خطرہ ہو. بے شک خطرہ ہو لیکن پہلے قضا نماز پڑھیں، پہلے قضا نماز پڑھیں، بے شک جماعت سے لی جائے. مفتی صاحب اگر کسی عورت بچے کو کوئی عورت دودھ پلایا ہو تو اس کے اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکے کی بہن سے ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی کسی عورت نے بچے کو دودھ پلایا تو اس عورت کے اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکے کی بہن سے ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے. دیکھو جس بچے نے عورت کا دودھ پیا اس بچے کا اس عورت کی کسی بچی سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن اس بچے کے علاوہ کا ہو سکتا ہے جنہوں نے دودھ نہیں پیا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جس نے دودھ پیا ہے نا، تو جس عورت نے دودھ پلایا وہ دودھ پینے والے بچے کی ماں بنے گی، اس کے بہن بھائیوں کی ماں نہیں بنے گی، وہ نامحرم ہی رہیں گے. لہذا اس کے بہن بھائیوں کا نکاح اس کے دیگر بچوں سے اس کے یعنی جائز ہے. مفتی صاحب کسی بندے کا نظر بد لگتا ہو اور وہ جان بوجھ کے ماشاء اللہ نہ پڑھتا ہو تو اسے گناہ ملے گا؟ ہاں کیوں نہیں ملے گا، لوگوں کو نقصان پہنچانا گناہ ہے. مفتی صاحب آزاد کشمیر ٹیچر عثمان صاحب اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے لوگوں کو، یہ کیا لکھا ہے بے؟ رین واٹر
ہارڈ کیا لکھا ہوا ہے؟ اچھا 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 ہارورٹنگ، جو پانی نہیں کنویں کے پانی، یعنی جو کنویں کھود لیتے ہیں تاکہ بارش کا پانی اس میں محفوظ ہو جائے.